ہمارا وقت کا جو پیمانہ ہے وہ سورج ہے. اس وقت آج اس کی بحث کا وقت نہیں، وغیرہ یہ بھی دلچسپ بحث ہے جی. نمازیں کس طرح پڑھی جائیں، صبح کی نماز کیسے پڑھی جائے جب صبح طلوع ہی نہیں ہوتی، زور کیسے پڑھی جائے جب سورج ڈھلتا ہی نہیں ہے، مغرب کیسے پڑھی جائے جبکہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے. ہالی ڈے نہیں ہے، یہ کام کرنا پڑتا ہے بھائی. تو عرض خدمت ہے، وہاں دیکھا کہ لوگوں نے پھولوں کے گملوں پر لائٹیں لگائی ہوئی ہیں. میں نے اظہار تعجب کے طور پر پوچھا کہ یہ لائٹیں ان پودوں پر کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ ان کا دراصل لائٹ کے بغیر آرگینک باڈیز، بدن نامی جس کو منطق کی زبان میں کہتے ہیں، بدن نامی، بڑھنے والا بدن کا اگر اس کو لائٹ نہ ملے تو بڑھتا نہیں، اور اگر لائٹ اس کی باڈی کی ضرورت کی مناسبت سے اس کو دی جائے تو ایسا ممکن ہے جتنا کہ کوئی سال میں ترقی کرتا ہے اتنا 6 مہینے میں ترقی کر جائے، جتنا 2 سال میں ترقی کرتا ہے لائٹ اس کو صحیح مل جائے تو 2 سال جتنی 1 سال میں ترقی کر جائے. اس وقت میری نگاہ پیچھے لوٹی. ہاں مجھے صحرائے عرب کا ایک تاجدار یاد آیا کہ جس سرزمین میں پودوں کو اگنے کی بہت کم عادت ہے، وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رہائی کے لیے، ان کی حریت اور آزادی کے لیے سوال پیدا ہوا کہ 300 پودے لگائے جائیں اور وہ پودے پھل دیں تو اس کے بعد پھر اس کو آزادی ملے گی. یہ زر مکاتبت تھی ان کی. 40 اوقیہ سونا، اونس کو کہتے اوقیہ، تو 40 اونس کا آپ خود وزن نکالنے میں کتنا مانگا ہے انہوں نے. عمر 225 برس ہو گئی ہے. کہتے ہیں ایک تو یہ کہ 300 پودے لگائے، وہ جوان ہوں، وہ پھل دیں، ہم کھائیں، اس کے بعد آپ 40 اوقیہ سونا دیں، اس کے بعد یہ آزاد ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو پہلی ملاقات ہے سرکار سے ترمذی شریف کے متن کے یہ اندر حدیث آتی ہے جو مور نبوت کی حدیث ہے، جس میں سلمان فارسی جو ہے ان کا اطمینان ہوا. وہ ترمذی کے اندرونی حدیث نہیں ہے، وہ شمائل کی حدیث ہے. کسی نے ان کو بتلایا تھا، کوئی عیسائی راہب تھا، اس نے کہا میاں میری جو تھیوسفی ہے، یعنی علوم کشفیہ ہیں، علوم کشفیہ کو تھیوسفی کہتے ہیں، ہاں انگریزی کا تھیوسفی، میری تھیوسفی کہتی ہے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہو چکی ہے اور تیری اس سے ملاقات ہوگی. تمہیں نشانیاں 3 بتاتا ہوں. ایک نشانی یہ ہے کہ صدقہ دو گے وہ نہیں لے گا، کیونکہ انما الصدقات ہی اوساخ الناس، صدقے لوگوں کی بہل کچیل ہیں تو یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے. ان کا تقدس، ان کی طہارت اس امر کو مانے ہے کہ کوئی گندی چیز لے کر کے وہ استعمال کر لے. اس طرح کے مباحات مجبوروں کے لیے مباح ہوتے ہیں. ایسا کہ جو چاہے تو لکڑی کو سونا بنا دے، اس کو کیا مجبوری ہے، اس لیے وہ ایسی چیزیں نہیں استعمال کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہدیہ دو گے رد نہیں کرے گا، لیکن ہدیہ لے کے وہ خود نہیں کھائے گا، وہ حاضرین میں تقسیم کر دے گا، اس سے میں جو آ جائے وہ بھی استعمال کر لے گا. تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مور نبوت ہے. اب مور نبوت کی نشاندہی کرتے وقت دونوں کندھوں کے درمیان کیوں کی ہے، اس کے بارے میں بھی سید ابراہیم بیجوری نے اسی کتاب کے اندر الموائل الدنیا بالشمائل المحمدیہ، کیونکہ یہ سرکار کی مور نبوت کہاں تھی، یہ شمائل کا چیپٹر ہے، اس لیے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ عرش اجتماع میں حاضر ہوئے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو دیکھتے ہی گئے کہ تیر و نشتر بن کے وہ نگاہیں پار ہو گئی. اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب میں اس کے خدنگے نظر کا بسمل ہو گیا ہوں، اب میں اپنے دل کے تھامنے پر قادر نہیں ہوں، میرے پہلو سے میرا دل مثالے تیر جاتا ہے، بہت روکا نہیں رکتا میں زنجیر جاتا ہے. اب میں دل کے تھامنے پہ قادر نہیں ہوں، اب کیا کیا جائے. کہ وہ نشانی جو لایا تھا وہ پہلے پر پرکھ لوں، لیکن اب اس کے مزید تسکین کے لیے، اطمینان کے لیے ہے، نفس ایمان کے لیے تو میرا کام ہو گیا.
کھجوریں تھی پاس پیش کی. سرکار نے فرمایا یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے. آپ نے صدقہ نحن معاشر الانبیاء لا نتقبل صدقہ، ہم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی انجمن ہے یہ صدقات قبول نہیں کیا کرتی، واپس لے لو. لے لیے. دوسرے دن آئے کھجوریں لے کے حاضر ہوئے. سرکار نے پوچھا ماں حاضر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حاضر یہ ہدیۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے. آپ نے وہ لے لیا. الہدیۃ مقسومۃ بیننا، ہدیے ہم جمع نہیں کیا کرتے، یہ نبیوں کی خصوصیت ہے. اور ہدیے جمع کرے تو کرے، لیکن ہمارے پاس ہدیہ آ جائے ہم بانٹ دیتے. بانٹ دیا. لیکن جس طرح یہ بانٹ دیا مان یہ بات سرکار نے فرمائی، یعنی امیڈیٹلی آفٹر، فوراً بعد یہ کہا یکفی کا ہزا، اور اتنے سے کام چل جائے گا. یعنی تمہیں جو انتظار ہے، جو جستجو کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، یکفی کا ہزا اتنے سے کام چل جائے گا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان حضور مفکر اسلام. دوست دیکھتا ہوں مجھے دلی یاد آ جاتی اور میری زبان پر نئے سرے سے دلی کا دباؤ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. دلی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو داخلے کے لیے جب حاضر فتح پوری ایک مصرانی جھاڑو دے رہی تھی تو جاتے پوچھتے ابے ننے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا تیری عمر کے بندے تو یہاں یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو سکتے. میں نے کہا عمر شرط ہے یا علم شرط؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا کہا؟ میں نے کہا اگر کسی کو شادی دینی ہو تو پھر تو یا ملازمت دے، پھر تو عمر کا سوال ہے. میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے اس کو میں کمپلائی بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. ہاں ابے بھلے میاں لگتے چہرے پر سے تو پنجابی لگتے ہو لیکن اردو بڑی سانچ بولتے ہو. میں نے کہا ہاں جن لوگوں کے گھر پیدا ہوا ہوں ان میں یہ خوبیاں تھیں، میں تو گنہگار انسان ہوں. تو دلی کا دور یاد آتا ہے. زبان میں بڑی شستگی اور بڑی پختگی، بڑا حسن. وہاں دیکھا گڑ کو گڑ نہیں کہتے تھے، ان کا اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز گندگی کے قریب پڑتی ہے، یہ گڑ کو میٹھا کہتے تھے. گڑ کو کبھی کسی دلی وال کو گڑ کہتے نہیں دیکھا. ان کا اس کی آواز بدنما ہے. یعنی کس قدر طبیعت میں لطافت ہے کہ بات کرتے وقت ہر بات کا احترام کرتے. سرکار نے فرمایا یکفی کا ہزا، اور اتنے سے کام چل جائے گا کیا؟ چپ رہ گئے. سرکار نے فرمایا ادھر قریب آ جاؤ. جب قریب آئے فرمایا میری پیٹھ پر سے کپڑا اٹھاؤ. یہ بات بتاتے وقت بتانے والے نے کیوں بتلائی تھی کہ اس کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہا دراصل مور کا نارمل سسٹم یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے دانے ہاتھ پر مور ہوا کرتی تھی. ہاتھ ملانے والا ہاتھ ملاتے ہی فیصلہ کر لیتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس طرح کا آرٹیفیشل گوشت انیکس کرنے کا، اس طرح چھپیک دینے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اس لیے ان کو دی جاتی تھی. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کے دانے ہاتھ پر کیوں نہیں لگائی؟ کہا دراصل دانے ہاتھ پر اس کے لگاتے ہیں جس کا چہرہ دیکھنے کے بعد مور کے دیکھنے کی حاجت محسوس ہو. اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل تو حل شود بے قیل و قال. تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد پھر مور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر سوال کا جواب تیرا چہرہ ہے. کہ باقیوں کو دی ہے حضور کو نہ دیتے تو قدر شان لازم آتی. اب اس سے بچنے کے لیے مور تو دی ہے لیکن سامنے کیوں نہیں رکھی؟ کہا سامنے اس کے رکھتے ہیں جس کا چہرہ دیکھنے کے بعد مور نبوت کے دیکھنے حاجت محسوس ہو. اب اس کے کندھوں کے درمیان رکھی ہے کہ جس کو ضرورت پڑے وہ دکھا دے. اب حضرت سلمان فارسی کو کہا آؤ. اب انہوں نے سوال نہیں کیا، یہ ترمذی کے اندر